السلام علیکم 4 ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ 15 اگست کو قلعے گولکنڈے کے رانی محل پر پرچم کشائی انجام دینے ریاستی حکومت کا فیصلہ۔ ترقی کے معاملے میں تلنگانہ سے مقابلہ کرنے کے لیے چندرا بابو نائیڈو کو KCR کا چیلنج۔ MSET کے تحت انجینئرنگ کورسز میں داخلوں کا عمل 31 اگست تک مکمل کر لیا جائے گا، محکمہ اعلیٰ تعلیم کے صدر نشین کا اعلان۔ اور نامعلوم خاتون کا بے رحمانہ قتل، لاش جہنما میں لا کر پھینک دی گئی۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی حکومت نے 15 اگست کو یوم آزادی کے موقع پر قلعے گولکنڈے کے رانی محل پر پرچم کشائی انجام دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں منگل کو ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں قلعے گولکنڈے میں یوم آزادی تقریب کے انتظامات کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو پولیس ڈرل اور سلامی کے لیے مؤثر انتظامات کرنے کی ہدایت دی۔ اجلاس میں DGP انوراگ شرما، کمشنر پولیس مہیندر ریڈی، کلکٹر حیدرآباد مکیش کمار مینا اور کمشنر GHMC سمیش کمار نے شرکت کی۔ اس سے پہلے قلعے گولکنڈے میں یوم آزادی تقریب کے انعقاد کے مسئلے پر فوج اور حکومت کے عہدیداروں کے درمیان بعض امور پر اتفاق رائے نہ ہو سکا تھا۔ منگل کو محکمہ مال کے عہدیدار جب قلعے گولکنڈہ معائنے کے لیے پہنچے تو فوج کے عہدیدار بھی وہاں پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق یوم آزادی تقریب کے لیے جس مقام کا تعین کیا جا رہا تھا، اس مقام کی اراضی پر فوج اپنی ملکیت کا دعویٰ کر رہی ہے۔ 18 سیڑھی کے پاس واقع 31 ایکڑ اراضی کو فوج اپنے تحت بتا رہی ہے۔ فوج کے اعلیٰ عہدیداروں نے چہارشنبے کو بھی قلعے گولکنڈے کا معائنہ کیا۔ اسی دوران قلعے گولکنڈہ کے رانی محل پر پرچم کشائی انجام دینے سے متعلق ریاستی حکومت نے فیصلہ کیا ہے۔ ایڈیشنل DG آکٹوپس راجیو تریویدی نے چہارشنبے کو قلعے گولکنڈے کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے راجیو تریویدی نے کہا کہ 15 اگست کو قلعے گولکنڈے میں منعقد ہونے والی ڈرل اور سلامی کے انتظامات کا انہوں نے جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گولکنڈے میں منعقد ہونے والی یوم آزادی کی تقریب شاندار رہے گی۔ سیکورٹی انتظامات سے متعلق پوچھے گئے سوال پر راجیو تریویدی نے کہا کہ سٹی پولیس اس سلسلے میں انتظامات کر رہی ہے۔ تلنگانہ BJP کے صدر کشن ریڈی نے 17 سپتمبر کو ریاست بھر میں سرکاری طور پر منانے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اور ان کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ قلعہ گولکنڈے پر قومی پرچم کشائی کر کے KCR آخر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اس کی انہیں وضاحت کرنی چاہیے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ 17 سپتمبر یعنی پولیس ایکشن کے دن کو سرکاری طور پر منانے کے سلسلے میں حکومت کو سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں کو ہدایتیں جاری کرنی چاہیے۔ کشن ریڈی نے بتایا کہ 31 اگست کو BJP کے قومی صدر امت شاہ 2 روزہ دورے پر حیدرآباد آ رہے ہیں اور ان 2 دنوں کے دوران وہ پارٹی کے ریاستی قائدین سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے برقی کٹوتی کے خلاف احتجاج کر رہے کسانوں پر پولیس لاٹھی چارج کی مذمت کرتے ہوئے اسے کسانوں کے ساتھ ناانصافی قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے راجندر نگر میں آچاریہ جے شنکر یونیورسٹی میں پروفیسر جے شنکر کے مجسمے کی نقاب کشائی انجام دی۔ اس موقع پر پروفیسر جے شنکر کو خراج پیش کرتے ہوئے KCR نے کہا کہ حصول تلنگانہ اور تلنگانہ تحریک کے دوران پروفیسر جے شنکر نے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا اور نہ ہی کسی کے دباؤ کے آگے اپنا سر جھکایا، بلکہ تلنگانہ تحریک کے لیے انہوں نے خود کو وقف کر دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے یونیورسٹی میں 9 کروڑ روپے کے مصارف سے تعمیر کیے جانے والے ریسرچ کمپلیکس کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آندھرا والوں کو اپنی زندگی جینی چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی جینے دینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ تلنگانہ والے جدوجہد سے کبھی نہیں گھبراتے کیونکہ تلنگانہ کی تاریخ ہی جدوجہد سے بھری پڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر چندرا بابو نائیڈو میں ہمت ہے تو انہیں ترقی کے معاملے میں تلنگانہ سے مقابلہ کرنا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ گرین ہاؤس کے لیے مفت برقی سربراہ کی جائے گی۔ تلنگانہ کے لیے 110 لاکھ میٹرک ٹن ترکاری کی ضرورت ہے، جبکہ 3 تا 4 لاکھ ٹن ہی ترکاری کی پیداوار ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے برقی بحران پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ ریاست کی وجہ سے برقی کے معاملے میں تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ برقی بحران کی یکسوئی کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ قانون کے مطابق آندھرا پردیش کے طلباء کو 15% نشستیں فراہم کی جائیں گی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ این نرسمہا ریڈی اور وزیر زراعت پی سرینواس ریڈی کے علاوہ ٹرانسپورٹ کے وزیر مہیدر ریڈی اور یونیورسٹی کے عہدیدار موجود تھے۔ آنجہانی پروفیسر جے شنکر کے یوم پیدائش کے موقع پر TRS کی جانب سے بھی زبردست خراج پیش کیا گیا۔ تلنگانہ بھون میں وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے پروفیسر جے شنکر کے مجسمے پر پھول مالا چڑھائی۔ اس موقع پر ریاستی وزراء، ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی اور دیگر قائدین موجود تھے۔ محکمہ اعلیٰ تعلیم کے صدرنشین وینو گوپال ریڈی نے بتایا ہے کہ 31 اگست تک MSET کے تحت انجینئرنگ کورسز میں داخلوں کا عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ انجینئرنگ میں داخلوں سے متعلق محکمہ اعلیٰ تعلیم کی MSET کمیٹی کے عہدیداروں کا اجلاس منعقد ہوا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وینو گوپال ریڈی نے کہا کہ 7 اگست بروز جمعرات سے صداقت ناموں کی جانچ کا عمل شروع ہوگا، جو 23 اگست تک مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے انجینئرنگ داخلوں کا عمل 31 اگست تک مکمل کر لیا جائے گا اور سپتمبر کی پہلی تاریخ سے پڑھائی کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ MSET کمیٹی کا ایک اور اجلاس بھی منعقد کیا جائے گا۔ اجلاس میں تلنگانہ اعلیٰ تعلیم کے سیکریٹری وکاس راجا اور فنی تعلیم کے کمشنر شیلجا رامیہ کے علاوہ آندھرا پردیش فنی تعلیم کے کمشنر اجے جین اور دوسروں نے شرکت کی۔ آندھرا پردیش کانگریس کے قائدین نے گورنر ESL نرسمہن سے ملاقات کرتے ہوئے MSET داخلوں سے متعلق نمائندگی کی۔ کانگریس قائدین نے طلباء کے ساتھ ناانصافی نہ ہونے کے لیے گورنر سے مداخلت کی درخواست کی۔ اس موقع پر سابق صدر PCC بی ستیہ نارائنا نے کہا کہ داخلوں سے پہلے فیس باز ادائیگی کے مسئلے پر دونوں حکومتوں کو اپنا موقف واضح کرنا چاہیے، ورنہ طلباء کا نقصان ہوگا۔ اس موقع پر آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر رگھویر ریڈی نے کہا کہ داخلوں کے علاوہ فیس باز ادائیگی کے مسئلے پر دونوں ریاستوں کو سپریم کورٹ کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ بعض قائدین سیاسی مفاد کے لیے طلباء کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں۔ آندھرا پردیش حکومت کے وزراء نے تلنگانہ حکومت پر ریاست کی تنظیم جدید بل کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ کے کرشنا مورتی کی قیادت میں وزراء کے ایک وفد نے تلنگانہ حکومت کی طرف سے NG رنگا ایگریکلچر یونیورسٹی کا نام تبدیل کیے جانے پر گورنر سے ملاقات کرتے ہوئے شکایت کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ کے کرشنا مورتی نے کہا کہ دونوں ریاستوں کے درمیان مشاورت کے بغیر یونیورسٹی کا نام تبدیل کرنا دستور کے خلاف ہے۔ تلنگانہ کانگریس کے قائدین نے کسانوں کے قرضوں کی معافی سے متعلق ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر رگھورام راجن کے ریمارکس کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایم روی اور سدھیر ریڈی نے کہا کہ رگھورام راجن کے ریمارکس سے دونوں ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کی توہین ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر اپنے حدود سے تجاوز کر رہے ہیں اور اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں جو مناسب نہیں ہیں۔ سابق وزیر جیون ریڈی نے کسانوں کے قرضہ جات کی معافی پر ریزرو بینک کے منفی رویے کو وزیر اعلیٰ KCR کی ناکامی قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جیون ریڈی نے کہا کہ اگر کسانوں کے قرضے معاف نہیں کیے گئے تو کسانوں کی مشکلات میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3 سالوں سے آفات سماوی کی وجہ سے تلنگانہ کے کسانوں کو مسلسل نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جیون ریڈی نے یہ بھی کہا کہ تلنگانہ دینے کے باوجود حالیہ انتخابات میں کانگریس کی شکست پارٹی قیادت کی ناکامی کا نتیجہ ہے۔ مجلس اتحاد مسلمین کے اراکین اسمبلی احمد پاشا قادری اور کوثر محی الدین نے واٹر ورکس کے ڈائریکٹر آپریشن ایم رمیشور راؤ سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں ایک یادداشت حوالے کی۔ حلقہ اسمبلی چار مینار اور کاروان میں جو آب رسانی سے متعلق مسائل ہیں اس کی یکسوئی کے سلسلے میں نمائندگی کی گئی ہے۔ کہ پانی کی نئی لائن ڈالی جائے، پرانی لائن پتہ نہیں کہاں سے لیکیج ہو رہی ہے، موری میں سے میلا پانی جو آ رہا ہے، اس شکایت کو دور کیا جائے۔ ہم سختی کے ساتھ آفیسروں کو اجازت دیں گے جتنا جلد ہو سکے یہ شکایت کو دور کریں اور کلیان آپ کی دیوڑی سے شکر جن کی دیوڑی تک
مین لائن پہ جہاں پر بھی پولیوشن آ رہا ہے وہاں نئی لائن ڈالیں تاکہ لوگوں کو صاف اور شفاف پانی مل سکے اور لوگوں کو یہ شکایت لوگوں کی دور ہو سکے. یہی مقصد ہے ہمارا. ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ کام شروع ہو جائے. ڈائریکٹر ٹیکنیکل نے وعدہ کیا کہ اس کام کو جلد سے جلد شروع کریں گے. شکریہ. رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے حکیم پیٹ کا دورہ کر کے نالے کے کاموں کا جائزہ لیا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ نالے کے کاموں کو بڑی سست رفتاری سے کیا جا رہا ہے. انہوں نے کنٹریکٹر اور دوسرے عہدیداروں پر برہم ہو کر پروجیکٹ کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی. انہوں نے بتایا کہ تاخیر کی وجہ سے مسائل پیش آ رہے ہیں. یہ نالا شیخ پیٹ، حکیم پیٹ اور چنتل بستی سے ہوتے ہوئے حسین ساگر میں ملتا ہے. صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے 17 کروڑ کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والے نالے کے کاموں کا افتتاح انجام دیا تھا. اس پروجیکٹ کو 9 مہینوں میں مکمل کیا جانا تھا، لیکن 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود کام جوں کا توں ہیں. ریاستی وزیر داخلہ این نرسمہا ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت کسانوں کے ساتھ ہے. سیکریٹریٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس کو کسی پر بھی لاٹھی چارج نہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ پارٹی نے منشور میں جو بھی وعدے کیے تھے اسے پورا کیا جائے گا. انہوں نے تلنگانہ پی سی سی کے صدر پونل لکشمیا کی جانب سے کسانوں کے قرضہ جات کی معافی اور بدعنوانیوں پر لگائے گئے الزامات کو مسترد کر دیا. محبوب نگر سے تعلق رکھنے والے تلگو دیشم اور کانگریس کے کارکنوں کی کثیر تعداد نے ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کر لی. مذکورہ کارکنوں نے چہارشنبے کو وزیر داخلہ این نرسمہا ریڈی، نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی اور ریاستی وزیر ٹی کرشنا راؤ سے ملاقات کرتے ہوئے پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. اس موقع پر ٹی آر ایس میں شامل ہونے والے تلگو دیشم اور کانگریس کے کارکنوں کو پارٹی کا کھنڈوا پہنایا گیا. دوسری طرف کانگریس لیڈر آنم وویکانند ریڈی نے کہا ہے کہ وہ اور ان کے بھائی آنم رام نارائن ریڈی اپنی آخری سانس تک کانگریس میں ہی رہیں گے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ان کی ٹی ڈی پی اور بی جے پی میں شمولیت کی خبروں کو مسترد کر دیا. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے سی آر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وویکانند ریڈی نے کہا کہ ماضی میں کے سی آر خود وجے نگرم سے تلنگانہ منتقل ہوئے تھے. انہوں نے تلنگانہ حکومت کی طرف سے 1956 کی مقامیت کی شرط رکھے جانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس سے لاکھوں خاندانوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی. کامن ویلتھ گیمز میں کامیابی حاصل کرنے والے تلنگانہ کے کھلاڑیوں نے چہارشنبے کو وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کی. وزیر اعلیٰ نے کھلاڑیوں کو شاندار مظاہرے پر مبارکباد دی. کھلاڑیوں کے ہمراہ وزیر آئی ٹی کے ٹی آر بھی موجود تھے. بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ قلعہ گولکنڈہ میں منعقد ہونے والی یوم آزادی تقریب کے موقع پر ان کھلاڑیوں کو اعزازات سے نوازا جائے گا. انہوں نے بتایا کہ گولڈ، سلور اور برونز میڈل حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کو بالترتیب 50، 25 اور 15 لاکھ روپے دیے جائیں گے. انہوں نے بتایا کہ کوچز کو بھی 50 لاکھ روپے دیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرتے ہوئے سائنا نہوال، گگن رانگ، کیشپ، سائی داتو اور پی وی سندھو شامل تھے. مہاراشٹر کے شہر پونا اور بلٹھانا کے ایک وفد نے دارالسلام میں قائد مقننہ مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کر کے انہیں اپنے علاقے کے مسائل سے واقف کروایا. اس موقع پر رکن بلدیہ آصف نگر ڈویژن ملکہ النساء بیگم کے علاوہ نمائندہ کارپوریٹر خواجہ فیاض الدین بھی موجود تھے. آروگیہ شری اسکیم کے تحت 7 اگست کو چندران گٹا میں ہیلتھ کیمپ منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا افتتاح قائد مقننہ مجلس پارٹی اکبر الدین اویسی کے ہاتھوں عمل میں آئے گا. اس موقع پر امراض قلب، کینسر، گینیکولوجی، پیڈیاٹرک اور آرتھوپیڈکس کے ماہر ڈاکٹرز مریضوں کا مفت معائنہ کریں گے اور دوائیں تقسیم کی جائیں گی. کیمپ کے اوقات صبح 9 بجے سے دوپہر 1 بجے تک اور پھر 2 بجے سے شام میں 4 بجے تک مقرر کیے گئے ہیں. واضح ہے کہ کیمپ منعقد کرنے کے لیے مجلس پارٹی نے نمائندگی کی تھی. بابو جگجیون رام کالج میں کینسر کے انسداد اور اس سے بچنے سے متعلق سیمینار کا انعقاد عمل میں آیا. سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سائی کمار نے طلباء کو کینسر کے خطرات اور اس سے بچنے کے لیے مفید مشورے دیے. ڈاکٹر سائی کمار نے طلباء کو کینسر کے خطرات سے دوسروں کو بھی واقف کروانے کا مشورہ دیا. کالج کی لیکچرر جے آشا نے مہمانوں کا استقبال کیا. طلباء اور لیکچررز کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی.
کاچیگوڑا ٹریفک پولیس نے سڑک حادثات سے بچنے کے لیے شعور بیداری مہم کا آغاز کیا۔ 15 دنوں تک جاری رہنے والے اس پروگرام میں عوام کو حادثات سے بچنے کے لیے احتیاطی اقدامات سے بھی واقف کروایا جائے گا۔ بدرکا کالج کے طلباء اور NSS کے کارکن بھی اس پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں۔ چادر گھاٹ کے پاس عوام میں حادثوں سے بچنے کے لیے احتیاطی اقدامات سے متعلق پیمفلٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ ایڈیشنل DCP سدرشن ریڈی نے بتایا کہ اہم چوراہوں پر عوام کو سڑک حادثوں سے بچنے کے اقدامات سے باخبر کیا جائے گا۔ نامپلی پولیس نے کیمیکل سڑک پر پھینکنے کے الزام میں ایک تاجر کو حراست میں لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق محمد افضل نامی ایک دکاندار کیمیکل کے بیرل صاف کر کے فروخت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بیرل کی صفائی کے دوران اس میں بچا ہوا کیمیکل سڑک پر پھینک دیا، جس کی وجہ سے راستہ چلنے والوں کی آنکھوں میں جلن پیدا ہوئی اور آنکھوں سے پانی جاری ہونا شروع ہو گیا۔ اس واقعے کی وجہ سے علاقے میں کچھ دیر کے لیے سنسنی پھیل گئی۔ پولیس نے محمد افضل کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ شروع کر دی ہے۔ جہانما گورنمنٹ ہائی اسکول کے پاس ایک خاتون کی لاش پڑی ہوئی پائی گئی، جس کے سر پر چاقو کے زخم کے گہرے نشان ہیں۔ لاش کے پاس سے 2 معصوم بچے بھی دستیاب ہوئے ہیں، جن کی عمریں 1 سال اور 20 دن ہیں۔ خاتون کی عمر کم و بیش 30 سال بتائی جاتی ہے۔ ACP سنتوش نگر سائی کرشنا نے بتایا کہ خاتون کا کسی اور مقام پر قتل کر کے یہاں لا کر پھینک دیا گیا ہے۔ پولیس ٹیم نے اسنیفر ڈاگز کی مدد سے قاتل کا پتہ چلانے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ پولیس پہلے یہ جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ خاتون کون ہے اور کہاں رہتی ہے۔ حافظ بابا نگر کے ایک مکان سے 3.5 تولے کے طلائی زیورات، ایک LCD TV اور 80,000 روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق مکان کے مالک اپنے افراد خانہ کے ساتھ ایک تقریب میں شرکت کرنے کے لیے اتوار کے دن گئے ہوئے تھے۔ وہ مکان کی نگرانی کی خاطر پیر کے روز گھر آئے اور پھر چلے گئے۔ چہارشنبے کے دن جب وہ مکان پہنچے تو گھر کا سارا ساز و سامان بکھرا پڑا تھا، جبکہ الماری سے طلائی زیورات اور نقد رقم غائب تھی۔ کنچن باغ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اور آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ پندرہ اگست کو قلعے گولکنڈے کے رانی محل پر پرچم کشائی انجام دینے ریاستی حکومت کا فیصلہ۔ ترقی کے معاملے میں تلنگانہ سے مقابلہ کرنے کے لیے چندرا بابو نائیڈو کو KCR کا چیلنج۔ MSET کے تحت انجینئرنگ کورسز میں داخلوں کا عمل 31 اگست تک مکمل کر لیا جائے گا، محکمہ اعلیٰ تعلیم کے صدر نشین کا اعلان۔ اور نامعلوم خاتون کا بے رحمانہ قتل، لاش جہانما میں لا کر پھینک دی گئی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ فی امان اللہ۔